یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج راجدھانی لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ کی اہم میٹنگ ہوئی، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ اس میں صنعتی ترقیات، محکمہ داخلہ، شہری ترقیات، مویشی پروری اور مالیات سمیت 11 تجاویز پر مہر لگی۔ زرعی ترقیات کی شرح کو 20% رکھنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ کابینہ نے اتر پردیش ایگری ٹیک پالیسی 2024 کو بھی منظوری دی۔ میٹنگ کے بعد کابینہ وزیر سوریہ پرتاپ شاہی نے بتایا کہ زرعی محکمے کو پوری طرح ڈیجیٹل کیا جائے گا، صحیح وقت پر اطلاعات پہنچائی جائیں گی، کسانوں کے لیے ڈیٹا تیار کیا جائے گا، مویشیوں کے لیے متوازن غذا کو فروغ دیا جائے گا، دودھ کی پیداوار کے لیے اچھی نسل کی گایوں کی افزائش کے لیے اچھے چارے کی پالیسی لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 656 سیکیورٹی گارڈز، 2130 اساتذہ کے اعزازیے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ سیکیورٹی گارڈز گورنر اور وزیر اعلیٰ کی حفاظت کے تحت آنے والے گارڈز ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سینئر افسران کے ساتھ میٹنگ کر سیلاب انتظامات اور لوگوں کے تحفظ کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بہت حساس اضلاع کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ اس سال بھی بہتر تال میل، تیزی سے عمل اور بہتر انتظامات سے سیلاب کی صورت میں لوگوں کو تحفظ دیا جائے۔ انہوں نے ریاست میں نہایت حساس اور حساس علاقوں میں ممکنہ سیلاب کی صورت میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے ریزرو اسٹاک جمع کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان مقامات پر روشنی کا معقول بندوبست ہونا چاہیے۔ جل شکتی وزیر اور دونوں وزرائے مملکت کو حساس علاقوں کا دورہ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ اتر پردیش پولیس ریڈیو صدر دفتر نے ممکنہ سیلاب متاثرہ اضلاع میں 113 وائرلیس سینٹر قائم کیے ہیں۔ پورے مانسون کی مدت میں یہ مرکز ہر وقت سرگرم رہیں گے۔ نئے قوانین پر عمل درآمد کو لے کر ڈی جی پی پرشانت کمار نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پہلے ہی 1 جولائی سے نافذ ہونے والے قوانین کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی تھیں۔ ایسے میں پیر کے روز نئے قوانین کے تحت ریاست کے مختلف تھانوں میں FIR درج کی گئی۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ ان قوانین کے تحت سب سے پہلے امروہہ اور بریلی میں FIR درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی دقت کے FIR درج کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے سبھی تھانوں میں اس سلسلے میں خصوصی پروگرام بھی منعقد کیے گئے اور ضروری نیٹ ورکنگ بھی فراہم کرائی گئی۔ حکومت نے امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی NTA میں ایک مضبوط طریقہ کار فروغ دینے کے لیے طلباء اور ان کے والدین سے تجاویز اور رائے طلب کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت اطلاعات و نشریات نے بتایا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے یہ تجاویز و نظریات طلب کیے ہیں۔ واضح ہو کہ NTA نے دوبارہ امتحان کے بعد 1563 امیدواروں کے ترمیم شدہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ نئے نتیجوں کے بعد NTA نے سبھی امیدواروں کی رینک میں بھی ترمیم کی ہے۔ ادھر گجرات میں نیٹ UG امتحان میں مبینہ گڑبڑی کے معاملے میں CBI نے ایک نجی اسکول کے مالک کو گرفتار کیا ہے۔ یہ اسکول ان امتحانات مراکز میں سے ایک تھا جہاں 5 مئی کو نیٹ UG امتحان منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں گرفتاریوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل گجرات پولیس نے امتحان میں مدد کرنے کے لیے کم سے کم 27 امیدواروں سے 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے کے معاملے میں 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ UP بورڈ کی ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ امتحان 2025 کے لیے درخواست دینے کا عمل کل سے شروع ہو گیا۔ UP بورڈ کے سیکریٹری دیویہ کانت شکل نے بتایا کہ امتحانات کے لیے درخواست ثانوی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر دی جائے گی۔ 5 اگست تک اسکولوں کے ذریعے 10ویں اور 12ویں کے بچوں کے فارم بھرے جائیں گے۔ لیٹ فیس کے ساتھ 16 اگست تک درخواست دی جا سکے گی۔ اس کے بعد اسکول کو فارم بھرنے کے دیگر امور 30 ستمبر تک مکمل کرنے ہوں گے۔ درخواست فارم میں کوئی غلطی نہ ہو، اس کی جانچ کے لیے 21 سے 30 اگست تک کا وقت دیا گیا ہے۔ ریاست میں مانسون کے سرگرم ہونے سے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم سہانا ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لکھیم پور کھیری، سیتاپور، بہرائچ، مراد آباد، رامپور، میرٹھ، غازی آباد اور گونڈہ سمیت 23 اضلاع میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج اور کل بارش کا اورنج الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔